قرآن مجید سورہ رعد کی اختتامی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ربیع الثانی ہے۔ ربیع الثانی میں اس کی ایک عظیم ترین نسبت حضرت عبداللہ بن سلام کے ساتھ بھی ہے۔ ان کا یوم وصال اسی ماہ میں بعض مورخین نے لکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ تو محبوب آپ یہ اعلان کر دیں کفا باللہ بینی و بینکم، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرا رب وہ ایک گواہ ہے اور وہ گواہ کافی ہے کہ مجھے تمہاری طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ میں مزید آگے گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کی گوش گزار کرتا چلوں۔ کل پرسوں ایک چارٹ میری نظروں سے گزرا ہے اور بندے نے بڑی ایفرٹ کی ہے، اس نے نبی کریم علیہ السلام کا شجرہ اس نے بیان کیا ہے، تو اس میں ظاہری بات ہے کہ جا کر کے آگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، پھر وہ جمیع انبیاء کا شجرہ سے ایک چارٹ میں آ گیا، اور پھر اس نے رسولوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اگر ریڈ کلر دے کے نا تو اس نے اس چارٹ میں جو رسول ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ پھر ان رسولوں کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد اس بندے نے کیا کیا کہ جو اولو العزم 5 رسول ہیں نا، تو ان کو ایک الگ اس نے جو ہے وہ ایک انداز میں جو ہے وہ اس چارٹ کے اندر ہی، یعنی ایک بڑی، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ قرآن کے اندر کتنے نبیوں کا ذکر، تقریباً 25 کے قریب انبیاء کا قرآن میں ذکر ہے۔ ویسے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں نا، تو بہرحال اس نے بڑی محنت کی ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ یاد رکھیے نبی اور رسول تقریباً 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے ہیں، کئیوں کا تذکرہ ملتا ہے، کئیوں کا تذکرہ نہیں ملتا۔ پھر ان انبیاء اور مرسلین میں سے 313 رسول گزرے ہیں، پھر ان 313 رسولوں میں سے 25 کا نبیوں اور رسولوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور ان میں سے پھر 25 میں سے 5 اولو العزم ہیں۔ جی حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور محمد رسول اللہ ہیں۔ پھر ان 5 میں سے 2 حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور محمد رسول اللہ، پھر ان 2 میں سے 1 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جرنل معلومات ایک تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تم اگر میری رسالت کی گواہی نہ بھی دو تو میری رسالت کی گواہی کون دے رہا ہے؟ رب دے رہا ہے۔ کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اور پھر میری رسالت اور میری نبوت کی گواہی من عندہ علم الکتاب، جو کتاب کا عالم ہے نا وہ بھی دے رہا ہے۔ تو مفسرین کرام نے یہاں من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام لی ہے، اس لیے کہ آپ تورات زبور انجیل کے عالم تھے اور تگڑے عالم تھے، ایسے بھی نہیں ہے کہ ایسی مضبوط عالم تھے۔ برادران اسلام، میں ضمناً علم کے حوالے سے بات کروں تو قرآن مجید میں آپ کئی جگہوں پہ وہ لوگ جن کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے وہ آپ کو اپنے وقت کی قوم امت کو حق بتاتے ہوئے نظر آئیں گے اور مشکلات سے ان کو نکالتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک تو یہ آیت ہے
کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ میری نبوت اور رسالت کی گواہی رب بھی دے رہا ہے اور وہ جو کتاب کا عالم ہے وہ بھی دے رہا ہے۔ دوسری، قارون کے خزانے سے جب لوگ متاثر ہوئے تو لوگوں کو حق بتانے کے لیے علماء آ گیا اس دور کے، اور قرآن کیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، برباد ہو جاؤ، وَيْلَكُمْ، تم برباد ہو جاؤ، ثواب اللہ خیر، اللہ کے ہاں جو ثواب ہے وہ بہتر ہے، یہ دولت کی چمک نہ دیکھو۔ تو اس وقت بھی حق کی تلقین کرنے والے کون تھے؟ صاحب علم لوگ تھے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، قال عفريت من الجن، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں ہے نا کہ وہ ایک بڑے عفریت نے کہا ہے کہ میں اس کو مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، تو جو صاحب علم، اس امت کا صاحب علم اور صاحب کمال اور صاحب فضل بیٹھا تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجلس کا برخاست ہونا تو بڑی بات ہے نا، لمبی بات ہے، ٹائم ہے، میں تو یہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں اس کو تخت کو منتقل کر دوں گا یہاں۔ تو صاحب علم جو ہے، جو حقیقی صاحب علم اور صاحب ورع و تقوی ہیں، انہوں نے ہر دور میں اپنی امت کی راہبری اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شہید کا خون ہے اور ایک جو عالم ہے اس کی تحریر کی جو سیاہی ہے، یہ درجے میں ایک جیسے ہوں گے۔ بعض دفعہ ہم بیان نہیں کرتے ہیں، ہم اس لیے بیان نہیں کرتے ہیں کہ آپ لوگ شاید یہ سمجھیں گے کہ یہ ممبر پہ بیٹھ کے اپنے ہی فضائل سنا رہے ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس امت میں ایسے اکابر، میں آپ کو ابھی کی بات بتاؤں، پوری دنیا میں مسجدیں بند ہوئی ہیں، پاکستان میں نہیں ہوئی ہیں، آخر کوئی تو تھا نا جو کھڑا ہوا، کوئی تو تھا نا جو کھڑا ہوا ہے، اس یلغار کے اندر کوئی تو تھا نا جو کھڑا ہوا ہے۔ کس کو اپنا مستقبل نہیں پیارا؟ کون جیل جانا چاہتا ہے؟ لیکن علماء کمزور صحیح جیسے صحیح، انہوں نے مسجدوں کو بند نہیں ہونے دیا۔ یہاں بھی ایک دفعہ ایسے ہوا، وہ بندے آ گئے پولیس والے، قاری صاحب، قاری توفیق صاحب، انہوں نے کہا میں اپنے ہاتھ سے مسجد کو لاک نہیں کروں گا، تہاڈی ہمت پہنی تو کر لو لا۔ آپ اللہ پہ یقین کریں کہ وہ کانپ رہے تھے کہ اللہ کے گھر کو کیسے بند کریں، وہ کانپ رہے تھے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں جو علماء ہیں انہوں نے دین کے اوپر وہ قربانیاں دی ہیں۔ اور ایک اور وام کا ازالہ میں آپ کرتا چلوں، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ علماء جو ہیں وہ بھی آگے نکلیں، ان کی سوچ اچھی ہوگی، ان کی اپروچ اچھی ہوگی، میں یہ سوچ اور نیت کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہ سائنس پڑھیں، وہ کمپیوٹر پڑھیں، وہ فزکس پڑھیں، بیالوجی پڑھیں، یہ جو بھی جدید علوم ہے وہ پڑھیں۔ لیکن میں ذاتی مشاہدے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایک ہی طرف رہ سکتے ہیں، یہ بالکل بڑی واضح بات ہے۔ دیکھیں نا، اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اگر آپ ایم بی اے کے ہیں تو آپ ایم بی اے کی فیلڈ میں ہوں گے، اگر آپ میڈیکل کے ہیں تو آپ میڈیکل میں دیکھیں کہ وہ دل والا جو ہے نا جی، وہ کسی اور پیشنٹ کو ہاتھ ہی نہیں ڈالتا ہے۔ تو یہ ہمارے ایک استاد محترم تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے کم از کم 70 کے قریب ان کی کتابیں ہیں، اور تفسیر بھی ہیں، اور حدیث کی کتابیں بھی ہیں، اور فقہ کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ٹکا کے درس نظامی پڑھائی، جس طرح پڑھانے کا حق ہوتا ہے، اور ساتھ اس کو کالج اور یونیورسٹی بھی پڑھایا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ایم بی اے کر کے جو ہی انگلینڈ گیا تو واپس پلٹنے کا اس نے نام نہیں لیا، اور اس فیلڈ میں، مذہبی فیلڈ میں وہ نہیں ٹھہر سکا۔ تو یاد رکھیے کہ آپ ایک وقت میں ایک محاذ سنبھال سکتے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بہترین حافظ، بہترین قاری، یونیورسٹی میں گیا، سافٹ ویئر کی طرف گیا تو ادھر کا ہو کے رہ گیا، واپس پلٹ کے نہیں آیا۔
تو دین کے اوپر استقامت. قال الذی عندہ علم من الکتاب ومن عنده علم من الکتاب. حضور کی رسالت اور نبوت کی گواہی کون دے رہا ہے؟ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اور کتاب کا علم کون سی کتاب کا علم ہے؟ وہ جو دین کی کتاب ہے، وہ جو قرآن ہے، وہ جو تورات ہے، وہ جو زبور ہے، وہ جو انجیل ہے. اس کا ایک جاننے والا محمد الرسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر رہا ہے، اور ایک ایسے ماحول میں تسلیم کر رہا ہے جہاں ہر طرف مخالفت ہے. اور نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں گئے تو انصار تو فرشتہ تھے ہی تھے نا، وہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں انصار. اس لیے میرے پاک نبی نے ان کی 3 پشتوں کو نوازا، انصار کی 3 پشتوں کو نوازا. اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار. یا اللہ انصار کی مغفرت، ان کے بچوں کی مغفرت، ان کے پوتوں کی مغفرت. کیوں کیا؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانی دی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جان حاضر، یا رسول اللہ مال حاضر، یا رسول اللہ گھر حاضر، یا رسول اللہ کھیتیاں حاضر، یا رسول اللہ کھلیان حاضر، یہ باغات حاضر، آپ کے لیے سب کچھ حاضر. تو حضور نے پھر ان کو نوازا. نبی کریم علیہ السلام جب گئے تو یہود وہ مخالفت کر رہے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام سے ملنے کے لیے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آئے. اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کو ملنے کے لیے حضرت عبداللہ بن سلام آئے، اور انہوں نے چند سوالات کیے، اور حضور نے ان کو مطمئن کیا، اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، اور ایک کارنر پہ ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری جو کریڈیبلٹی ہے یا میری جو پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں آپ میرے پہلے قبیلے سے پتہ کریں، اس لیے کہ اگر میں نے اعلان کر دیا نا، اپنے ایمان کا اعلان کر دیا نا، تو وہ میرے مخالف ہو جائیں گے. وہ بنو قینقاع سے یہ تھے، اور ان کا شجرہ نسب جو ہے نا، جو حضرت عبداللہ بن سلام کا جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے. تو مطلب ایک عظیم لڑی سے تھے. تو جب بنو قینقاع آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا یار ایک اس طرح بندہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے بارے میں. تو انہوں نے کہا جی وہ تورات کا عالم ہے، اور وہ ایک نیک اور زاہد اور پرہیزگار اور متقی انسان ہے، اور سچا انسان ہے. تو جب یہ بات انہوں نے گواہی دی تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نبی اور رسول ہوں تو پھر. تو اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام ظاہر ہوئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جو ہی یہ حضرت عبداللہ بن سلام کی بات کرنی تھی کہ بس پھر انہوں نے کہا جی اس جیسا کوئی کمزور آدمی نہیں ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، مطلب جو ان سے بن پڑا. لیکن حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ پہلے میں نے اسی لیے یا رسول اللہ آپ کو کہا تھا کہ میں اگر اسلام ظاہر کر دوں گا تو یہ میری مخالفت کریں گے. ان کے بات کرنے کا، حضرت عبداللہ بن سلام کے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام یہ میری قوم سے سن لیں کہ میں جو پچھلا دور میں نے گزارا ہے وہ کس طرح میں نے گزارا ہے. تو یہ چیزیں جو کردار ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے نا جو اسلام کی پہلی اینٹ رکھی یہ کردار کی بنیاد پہ رکھی. حضور نے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ کہ میں نے اس سے پہلے تمہارے اندر عمر کیسی گزاری ہے، کوئی جھوٹ بولا، کوئی امانت میں خیانت کی ہو، یہ ساری چیزیں حضور نے بتائیں. تو برادران اسلام، حضرت عبداللہ بن سلام وہ عظیم ترین ہستی ہے جس کو قرآن نے کہا ہے. اور ایک اور 26ویں پارے میں ہے شہد شاہد من بنی اسرائیل. بنو اسرائیل سے ایک بندے نے گواہی دی. وہ بنو اسرائیل سے جو بندہ گواہی دینے والا تھا وہ کون تھا؟ حضرت عبداللہ بن سلام ہی تھے. اور یہ دونوں آیتیں حضرت عبداللہ بن سلام نے ایک موقع پہ قوم کے سامنے رکھیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ ہوا نا، تو آپ گئے حضرت عثمان غنی کے پاس. تو آپ نے ان کو کہا کہ دیکھو بلوے میں ایسے نہ ہو کہ کہیں آپ بھی شہید ہو جاؤ، آپ باہر نکلو اور لوگوں کو بتاؤ. آپ باہر آئے، آپ نے یہ 2 آیات تلاوت کی اور بتایا کہ یہ 2 آیات جس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، عبداللہ بن سلام ہے. وہ عبداللہ بن سلام ہے، اور عبداللہ بن سلام تمہیں یہ تلقین کر رہا ہے کہ یہ غلطی نہ کرو. اگر تم نے یہ غلطی کی تو پھر تلواریں ایسی نیام سے نکلیں گی کہ قیامت تک پھر تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی. تو حضرت عثمان غنی کی شہادت سے آپ دیکھیں آج تک پھر دوبارہ پرابلمز اور مسلمانوں کے عروج اور زوال کی داستانیں
اور آپس کی ان کی جو ذاتی چپکلشیں ہیں وہ ختم نہیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے ایک اور بات بھی، اتنے عظیم آدمی تھے، دیکھیں نا، قرآن کے بھی عالم ہوں، تورات زبور انجیل کے بھی عالم ہوں، تو ان کا محرف ہونا وہ ایک الگ بات ہے۔ کیا حضرت عبداللہ بن سلام جیسا آدمی محرف چیز کو تو نہیں پیش کرے گا نا؟ تو لیکن ان کے عالم تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو فہم و فراست دی تھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو عبداللہ بن سلام کو دیکھیں۔ ایسے عظیم آدمی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک بات کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ایک وصیت کی تھی کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کے تو آپ جا رہے ہیں کوفہ، تو یہ نہ کریں، اگر آپ نے نبی پاک علیہ السلام کا منبر چھوڑ دیا تو شاید دوبارہ پھر آپ کو یہ نصیب نہ ہو۔ بڑی گہری بات کی تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ پھر عراق میں ہی اپنے اس علاقے میں شہید ہو گئے، اور مدینہ طیبہ میں دوبارہ منبر رسول ان کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام اتنے بڑے قد کاٹ کے آدمی ہیں، بہت بڑے قد کاٹ کے آدمی ہیں۔ تو انہوں نے ایک آخری بات میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں جو اصلاح معاشرہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بیان کی ہے، انہوں نے 4 چیزیں بتائی ہیں کہ تم یہ کرو تو تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ انہوں نے ایک بات کی، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کرو۔ اور سلام کے بارے میں ایک دوسری حدیث وضاحت کرتی ہے کہ آپ جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں، اس لیے کہ سلام یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اس میں جان پہچان کی اور وہ نہیں ہے کہ یہ تو میرے گلی کا ہے یا محلے کا ہے یا ساتھی ہے، جو بھی ہے آپ ایک مسلم کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں وہ آپ کا مسلمان بھائی ہوگا، لہذا سلام کرنا آپ کا اخلاقی اور مذہبی حق ہے۔ افشوا السلام، یہ حضرت عبداللہ بن سلام سے یہ روایت ہے، سلام کو عام کرو۔ دوسری انہوں نے کہا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لنگر ہی چلائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ 2-3 دیگیں ہی بانٹیں، آپ جس طرح ممکن ہے آپ لوگوں کی مدد کریں، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر دروازے کھولے گا۔ اور پھر تیسری آپ نے جو بات کی ہے، وصل الارحام، رشتوں کو جوڑے رکھو، صلہ رحمی کرو، وصل الارحام۔ اور چوتھی بات آپ نے یہ کیا ہے، وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اٹھ کر کے نماز پڑھو، اٹھ کر کے کیا کرو، نماز پڑھو۔ یہ 4 کام بتانے کے بعد آپ نے یہ کہا، یعنی آپ تو راوی ہیں نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث روایت کرتے ہیں، تدخلوا الجنۃ بالسلام، آپ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو برادران اسلام، ان میں نا 4 چیزوں میں اگر غور کریں نا، 3 چیزیں، میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم نے کمپیریزن کرتے ہوئے حقوق العباد کو الگ ایک کیٹیگری بنایا ہے۔ بھائی حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہیں، کیوں کہ وہ حقوق العباد بتائے کس نے؟ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ جب اللہ رب العالمین نے بتایا تو وہ حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہے۔ اگر حقوق العباد میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقوق اللہ میں کوتاہی کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کو بتانے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے، یا رب العالمین کے نبی ہیں۔ لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ 3 چیزیں مخلوق خدا سے ریلیونٹ ہیں، ڈائریکٹ۔ سلام کا معاملہ ہے، خلق خدا سے یہ وابستہ ہے۔ کھانا کھلانے کا معاملہ ہے، خلق خدا سے وابستہ ہے۔ اور پھر صلہ رحمی ہے، خلق خدا سے وابستہ ہے۔ اور چوتھی چیز وہ خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے، نماز۔ تو اس لیے یاد رکھیے، یہ وہ دین اسلام کے عظیم پہلو ہیں کہ جن کے احیاء کر کے آپ اپنی دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ وصل الارحام کو ہی لے لیں، آپ کی لڑائیاں جھگڑے کب ختم ہوں گے؟ جب آپ قربانی دینا سیکھیں گے۔ جب آپ قربانی دیں گے، کوئی بات نہیں یار یہ چھوٹا ہے جانے دو، یہ بڑا ہے
میں اس کے ساتھ نہیں تلخی کرتا ہوں، یہ بہن ہے، میں اس کے ساتھ، اللہ رب العالمین آپ کے لیے مہربانیاں کرے گا، آپ کے لیے دروازے کھولے گا۔ یہ قدرت کا نظام ہے، آپ اپنے خاندان کو وہ قائم رکھ پاؤ گے۔ خاندان کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ کوئی بھی جو اس کو شریعت نے اس کا حق بتایا ہے وہ اس کے اوپر صابر رہے، شاکر رہے، کسی دوسرے کی حق کے اوپر آنکھیں مت بند کرے۔ وہ رب العالمین نوازنے والا ہے، جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پیغام کو اور اللہ کے رسول کی ترجیحات کو اپنی ترجیح بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم فرما دے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائے اور ان عظیم ہستیوں کی نظر عنایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔